السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج ہم بات کرنے والے ہیں نفسیاتی خواہش کیا ہے۔ آج دنیا میں کوئی نہ کوئی نفس کی خواہش میں پھنسا ہوا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ اپنی زندگیوں اور اپنے اعمال اور اپنے جس مقصد سے دنیا میں بنائے گئے ہیں اس مقصد کو بھول چکے ہیں، اور نفس کی خواہش، نفس کے خواب کو پورا کرنے میں لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں کی سب سے پہلے یہی غلطی ہے کہ اپنے نفس کو قابو میں کریں۔ یہ نفس کو جب قابو لوگ نہیں کرتے تو نفس لوگوں کو اپنا غلام بنا لیتا ہے، اور لوگ پھر اسی نفس کی خواہش کے حساب سے چلتے ہیں، اور پھر وہ اپنے آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے، دنیا کے بعد پھر ہمیں مٹی مل جانا ہے، پھر کوئی کام ہی نہیں۔ یعنی ایک طریقے سے ان کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور وہ اپنے ایمان سے بے دخل ہو جاتے ہیں۔ یہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے انسانوں کے اندر، کہ جب نفس کی خواہش سننے لگتے ہیں تو نفس ان کو کمزور کر دیتا ہے، اور ان کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے، اور وہ اپنے ہی خاندان، اپنے ہی رشتہ داروں سے دور ہونے لگتے ہیں۔ بہرحال کچھ لوگ تو یہ بھی سوچتے ہیں کہ دنیا میں آئے ہو تو امیر بنو، راجہ جیسے بنو، ایک محل تیار کرو کہ لوگ ہماری غلامی کریں، اور لوگ گھر میں نوکر ڈلے ہوں، لوگ ایسے عزت ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ ہمارے نفس ہیں جو ہم لوگ کو کمزور کر دیتے ہیں، اور ہمارے رب اللہ جل شانہ نے ہم کو بنایا ہے کہ تاکہ ہم جائیں دنیا میں عبادت کریں، اور عبادت کریں اس رب کی جس نے ہم سب کو بنایا ہے، جس کے صدقے میں ہم سب، جس کے ہاتھ میں ہم سب کی جان ہے۔ تو بس یہی میرا کہنا ہے کہ اب تم اپنے آپ کو یاد رکھو کہ ہاں میں ایک مسلمان ہوں، اور میرا رب اللہ ہے، اور اللہ نے مجھے کس لیے بنایا ہے۔ تو یار انسان سوچ کے چلے تو دنیا اس حساب سے چل لے کہ دنیا کا ہر ایک مسلمان جو ہر سال میں لاکھوں لوگ جاتے ہیں عمرہ کرنے، اور لاکھوں لوگ میں سے اگر آدھے لوگ 100% میں سے 50% لوگ بھی اگر سدھر جائیں، اور یہی سب سوچ کے چلنے لگیں کہ ہم اپنے رب کے ذریعے، ہمارے رب نے ہمیں جس مقصد سے بھیجا ہم اس مقصد سے اپنے محلوں، اپنے مسجدوں کو آباد کریں، اپنے مسجدوں کو، اپنی عبادت گاہوں کو آباد کریں، تو دنیا میں رونق اور خوشی کا ماحول ہو۔ لوگ اپنی ہر ایک خواہش میں لگ جاتے ہیں، لوگ سوچتے ہیں امیر بن جاؤ سکون مل جائے گا، لیکن سکون یار ایسے نہیں ملتا۔ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، ہم لوگ کا پیٹ تو بھر جاتا ہے، لیکن کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ نے جو ہم لوگ کے اندر روح دی ہے، یہ روح بھی کچھ کھاتی ہوگی، اس روح کو بھی کچھ چاہیے۔ تو آدمی اپنے ہی لیے، اپنے بدن کو آرام دینے کے لیے اپنے روح کو بھول جاتا ہے۔ اور جو صحابہ کرام تھے، یہ اپنے اعمال صحیح کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا کرنے کے لیے، انہوں نے گھر کو بھول گئے، گھر کے بیوی بچوں کو بھول گئے، ہر دم جہاد کیا، اور لوگ آج جہاد کو بھولے بیٹھے ہیں۔ تو یہی سب سے پہلی بات ہے کہ جہاد دیکھو اپنے نفس بھی کرا جا سکتا ہے۔ جہاد سب سے پہلے لوگ اپنے نفس سے کریں، اپنے نفس کی خواہشات کو ماریں جو ہم لوگ کو غلط راہ اور گمراہ میں لے کے جا رہی ہے۔ دیکھو نفس کی چال سے جو چلتا ہے وہی سب سے بڑا گمراہی میں ہوتا ہے، اور نفس وہی چیز کراتا ہے جو انسان کو آسان لگتا ہے، اس کے حساب سے آسان ہوتا ہے۔ تم کوئی بھی چیز نفس کے خلاف سے کرو، نفس تمہیں کروائے گا، لیکن بار بار کروائے گا وہی چیز، اور تمہارے اندر ایک عادت، ایک شدت پیدا کر دیتا ہے کہ تمہیں اس کو کرے بنا چین نہیں ملے گا۔ اور ایک بار تم نماز قائم کر لو، دیکھو نماز ادا کرنے میں اور نماز قائم کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ نماز ادا کرنا یہ ہوا کہ آپ کسی بھی وقت چاہا، جس وقت کی نماز چاہا پڑھ لیے، اس کے بعد پھر دوسری وقت کی جائے اور یہ تو جانے دو، اس سے آپ سے پھر مطلب نماز ادا کرنا یہ ہوتا ہے۔ اور نماز قائم کرنا یعنی نماز کو اپنی ایک عادت بنا لینا۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے بزرگان دین تو نماز پڑھا کرتے تھے، رویا کرتے تھے، ہم لوگ کو رونا نہیں آتا، ہم لوگ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ کچھ ہوتا نہیں۔ تو نماز اس عقیدے سے پڑھو، اس طریقے سے پڑھو کہ بس یہ نماز میری زندگی کی آخری نماز ہے، اور اس نماز کے بعد میری موت ہے، اور جو مجھے معافی کرانی ہے بس اسی نماز میں معافی کرانی ہے، اور اس کے بعد ہمیں کوئی معافی کا ذریعہ ملے گا نہیں۔ تو اس حساب سے پڑھو۔ اگر یہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہماری لائف کی سب سے آخری نماز ہے، تو لوگ اپنی نماز کو اس طریقے سے پڑھیں جیسے کہ کوئی آدمی کروڑوں کے پیسوں کو تحاق رکھتا ہے، حفاظت سے کوئی چوری نہ کرے، جیسے کہ اس کو سنبھال کے رکھتا ہے اپنی دولت کو، اس طریقے سے نماز ہر ایک وقت کی انسان پڑھے گا۔ لیکن ہم لوگ کو اتنا سوچنے کا اور اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ اپنے ہی رب کی بارگاہ میں آئیں، اپنے گناہوں کو معافی کرائیں اور اپنے ہی بارے میں دعا کریں۔
آپ کو حق ہے، میں کہتا ہوں نفس کی خواہشات کو پوری کرو، لیکن یہ خواہشات مت پوری کرو کہ آپ کی آنے والی نسلیں کو وہ سزا بھگتنی پڑے، وہ سزا دینی پڑے، وہ سزا ان کے اوپر جائے گی۔ آپ کرو گے، آپ کو ہوگا، آپ کو دکھے گا کہ ہاں صحیح ہے، لیکن آپ کی نسلیں آئیں گی، آپ تو مرو گے، چلے جاؤ گے اللہ کی بارگاہ میں، اس لیے کہ جان تو اللہ کی امانت ہے، اللہ اپنی امانت کو لے لے گا، کسی نہ کسی ذریعے سے اپنی امانت کو لے گا۔ کسی کو شہادت کی موت دیتا ہے تو کسی کو ایکسیڈنٹ، کسی کو کچھ نہ کچھ ذریعے سے موت آ جاتی ہے، موت آنے کا بھی ایک بہانہ ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے، اور اللہ اپنے اس روح کو بلا لیتا ہے، اس روح کو اپنی بارگاہ میں بلا لیتا ہے۔ اور ہم لوگ کو ایک دن اللہ تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، ہم لوگ کو اللہ کا دیدار کرنا ہے، تو اس حساب سے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھیں کہ ہم لوگ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو ہم کیسے رہیں، اور ہمارے عقیدے، ہمارے جو عادتیں ہیں یہ کیسی ہونی چاہیے۔ دیکھو جو 1400 سال پہلے کے مسلمان تھے، اب وہ مسلمان بہت کم ہی بچے ہیں، شاید کہیں نہ کہیں مل جائیں تو بات الگ ہے، نہیں تو ابھی تو میرا کہنا ہے کہ مجھے اس طریقے کا مسلمان کوئی ملا نہیں۔ اور جو آج کے وقت میں نفس کی خواہش پوری نہیں کرتا وہی اللہ کا ولی مانا جاتا ہے، یہ سوچ لینا۔ جو نفس کی خواہش پوری نہیں کرتا، جو نفس کو اپنے قابو میں کرے رہتا ہے، یعنی نفس کو اپنا غلام بنائے رہتا ہے، وہی اللہ کا ولی ہوتا ہے، باقی دوسرا نہیں۔ تم نفس کو اپنے قابو میں کر لو، آپ کو اتنا علم ہو جائے گا، آپ کو اتنے سب کچھ کا ذریعہ پتہ چل جائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس طریقے کے بارے میں، اس بات کے بارے میں آپ اس چیز کو سوچ بھی نہیں سکتے، اتنا عقیدہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کی راہ میں جو اپنی لائف، اپنی زندگی کر دیتا ہے، اپنی موت اور زندگی اللہ کی راہ میں رکھ دیتا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے زندگی دی ہے اور تو ہی میری روح کو قبض کرے گا، تو ہی میری روح کو نکلوائے گا بدن سے، اے اللہ یہ زندگی بھی میں تیرے ہی عقیدے اور تیرے ہی قانون سے جیوں گا، اے اللہ جو کرنا چاہا میرے ساتھ کر لے، اے اللہ میں تیرے بارگاہ میں اب آنے کے لیے تیار ہوں، تو بس میں آپ کے قانون سے چل لوں گا۔ تو اس طریقے سے آپ چلیں اور اپنے عقیدے کو اللہ کی بارگاہ کے لیے چھوڑ دیں کہ اے اللہ تو مجھے راہ حق چلا، اے اللہ مجھے راہ حق چلنے کی توفیق دے، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے کی توفیق دے۔ سب دعا کریں یار، لوگ جاتے ہیں نماز پڑھنے، جمعہ کی نماز پڑھنے جاتے ہیں تو لوگ یہی دعا مانگتے ہوں گے کہ اللہ ہمیں امیر بنا۔ دیکھو امیر بننا، لیکن ہمارے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آپ امیر بنو، لیکن دیکھنا کہ امیر اس علم سے بنو جو علم آپ کو یہاں بھی فائدہ دے اور جو علم آپ کو حشر کے دن بھی فائدہ دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو یہودی ہیں، اگر یہودی اپنے کتاب یعنی توریت پہ ایمان لے آتے اور اپنی توریت کے نہ بدلتے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم ان کو اتنا مال دیتے ہیں، اتنا مال دیتے ہیں کہ وہ کبھی دیکھا بھی نہ ہوگا، انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ اور تم یقین کرو یار، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا ہے الا ان اولیاء لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یعنی کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ کے سوا کسی کو خوف نہیں ہوتا۔ اور آپ خود دیکھتے ہیں یار، اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ مزاروں پہ وہ اپنے حجرے میں بیٹھے رہتے ہیں، مریدین جاتے ہیں، پھر بھی ان کے پاس دولت شہرت ہوتی ہے، کیوں؟ کیونکہ انہوں نے قرآن پہ وہ عمل کیا جو اللہ نے انہیں بتایا، اللہ نے جو قرآن میں لکھا، اللہ نے جو اپنے محبوب کو بتایا، اور محبوب نے جو قرآن جس سے ہمیں بتایا، انہوں نے اس ذریعے کو، اس قانون کو فالو کیا، اور وہ آج دولت مند ہے، وہ آج نیک بندے ہیں، نیک بندے میں گنتی ہوتی، دولت مند میں بھی گنتی ہوتی، پھر اس کے بعد حشر کے دن بھی وہ سب سے الگ کھڑے ہوں گے۔ تو اس طریقے سے اگر قرآن پہ ہم لوگ عمل کریں تو ہم لوگ کے پاس بھی دولت کی کوئی کمی نہیں ہوگی، اور ہم لوگ بھی ایک اچھی زندگی جئیں گے۔ لوگ سوچتے ہیں بس یہاں آئے ہو، پیسہ ہے، پیسے کے بعد پھر کوئی زندگی نہیں، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، تو یہ ہم لوگ کی نفسی خواہشات ہیں، نفس ہمیں کہلواتا ہے یار، ہم لوگ نفس کی خواہش میں جتنا گریں گے نفس ہمیں اتنا کمزور کرے گا اور اتنا ہی ہم لوگ گرتے جائیں گے۔ سوچو گھر چلے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو بھیجنے سے پہلے ہم لوگ کا رزق طے کر دیا ہے، ہم لوگ کی موت طے کر دی ہے، تو پھر کیوں ڈرتے ہو یار، کیوں ہچکچاتے ہو، کیوں پھر یہ بولتے ہو کہ میں غریب ہوں، کیوں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہو یار؟ تم نے آقا تاجدار مدنی کردار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، کسی بت پرستوں کا نہیں، یہ حق پرستوں کا کلمہ ہے، اور تمہیں کس چیز کا ٹینشن یار؟
تمہیں ایک لائف بھی ضائع، ایک وقت بھی ضائع نہیں کرنی چاہیے۔ آپ کی ایک ایک وقت، ایک ایک سیکنڈ اتنا قیمتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے پاس اگر کچھ وقت ہو تو محلے میں آپ کی گلی میں اگر کانٹا پڑا تو اس کانٹوں کو اٹھا کے ایک کنارے کر دو تو وہ آپ کے صدقے میں جائے گا۔ اور میں اگلی ویڈیو میں پھر ملوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے۔